السلام علیکم۔ اس سے پہلے کئی بیانات میں اور ویڈیوز میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے شرکیہ عقائد کی نشاندہی کر چکا ہوں، وحدت الوجود کے حوالے سے، اور یعنی وحدت الشہود کے حوالے سے کتنے ان کے مشرکانہ عقائد ہیں۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے نبی علیہ السلام کے طفیل یا ان کے فیض سے حاصل ہوا ہے۔ اس طریقے سے ان کے شرکی عقائد سامنے آ چکے ہیں۔ آج ان کا ایک بالکل عجیب و غریب عقیدہ آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر آپ جان جائیں کہ انہوں نے کیا قرآن کو سمجھا ہے اور کیا انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور ان کی اکیڈمیاں کون سے قرآن کی خدمت کر رہی ہیں۔ یہ آواز تو آپ ان کی پہچانتے ہیں۔ آپ پہلے ان کے بیان کو سمجھیں، سنیں، اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ذرا متشابہات میں سے ہے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ متشابہات کے اوپر غور کرنے سے بندے کو یعنی ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات کے اوپر صرف ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کی ڈگنگ کرنا، ان کو کریدنا، ان کی تفصیل بیان کرنا، یہ متشابہات کی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے۔ تو یہ ان کا ٹیڑھ بھی بالکل واضح ہو گیا ہے۔ ذرا ان کی آواز میں سنیے۔ کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی، آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے۔ اس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے، تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک کہتے ہیں رائے یہ بھی ہے، یعنی جو گمراہ قسم کے لوگوں کی رائے تھی، ان کی بھی رائے گویا وہی ہو گئی۔ گویا اپنی طرف سے اب یہ اس پر مور ثبت کر رہے ہیں کہ یہ خاص کر یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جنت وغیرہ یا اس طرح کی وہ اسی زمین کے اوپر، منکرین حدیث کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ میری بھی رائے یہی ہے۔ وہ جن مراحل سے گزری ہے تخلیق ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بایولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے، کرافٹ آف دی ارتھ سے انسان بنا ہے، اس پر اتفاق ہے، قرآن کا بھی اور بایولوجی کا بھی، جدید علم حیوانات کا بھی، علم الحیات کا۔ سٹیجز کیا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اس وقت کا بحث نہیں۔ یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا، جہاں ہر طرح کے میوے تھے، ہر شے، لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ اس میں بھوک لگے گی، نہ دھوپ تمہیں ستائے گی، ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے۔ وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے، وہ مجھے ورغلائے گا، طرح طرح سے میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا، میرے اور میری اولاد کے، صرف ایک ڈیمانسٹریشن۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سلیکشن تو ہو گیا، سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے، لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر؟ وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوط کا آ رہا ہے، وہ حبوط صرف ایک ہی معنی میں نہیں ہوتا، دوسری معنی میں بھی ہے۔ اللہ عالم، یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی، اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے، اس کے لیے ذہن سے، عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن غور کر کے اپنی عقل سے کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حالانکہ اسی چیز سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ متشابہات کے اوپر اپنی رائے قائم مت کرنا، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن یہ کہاں اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی ان کا یہی موقف ہے کہ جہنم کہیں اسی زمین کے اندر کوئی جو گرمی ہے بس وہی باہر نکل آئے گی، وہی جہنم ہوگی۔ تو اس معاملے میں بھی انہوں نے وہی عقیدہ اپنایا ہے جو کرسچنز کا ہے۔ تو یہ اصل میں متشابہات سے بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور اصل میں انہی طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، اور پتہ چل جائے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے بہت سے لوگوں نے
غلط موقف بھی اختیار کیا ہے، حالانکہ یہ عالم بالا کا معاملہ ہے، پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا معاملہ ہے اور جنت کا معاملہ ہے، پھر جنت سے نیچے بھیجے گئے ہیں، یہ سارا معاملہ اسی طریقے سے ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار نہیں مان رہے ہیں۔ دوسرے ایک مفسر ہیں، بالکل انہی کی عام شکل بھی ہے اور انہی کے آسا انداز ہے ان کا بولنے کا، محمد حنیف صاحب، انہوں نے بھی دعوت القرآن لکھی تفسیر، تو پہلی جلد کے اندر جو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم بالا کا یعنی معاملہ ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے بچو اور اس پر کیا سرائیاں مت کرو، بس جتنی بات اللہ نے بتا دی ہے اتنا کافی ہے۔ لیکن جب جلد دوم لکھی تو سورہ یوسف کی جب تفسیر کر رہے تھے تو اس کے اندر پورے خاندان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سجدہ ریز کرا دیا اور کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور پھر کیا سرائی کی آدم علیہ السلام کے اس سجدے کے اوپر کہ جس طرح ملائکہ نے سجدہ کیا، تو ان کو بتایا گیا کہ وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں موجود ہے، اور وہ سجدہ یعنی کس طرح ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، کوئی نہیں جانتا، متشابہات معلوم ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ نے انداز کیوں اختیار کیا، کوئی تفصیل نہیں اللہ نے بیان کی ہے، نہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس کی تشریح کی ہے۔ تو جو بات جہاں ہونی چاہیے اسی حد تک رکھو، اس کے اوپر کیا سرائی کر کے تم نے نبیوں کے سامنے سجدہ ریز کرا دیا اپنی تفسیر دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف صاحب، تو یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن وہ باز نہیں آئے، جس طرح وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے، ڈاکٹر اسرار بھی اسی طرح اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے۔ کوئی غلط موقف اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی ان کو سمجھائے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ان کے سامنے میں کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر اسرار کے سامنے کسی کی جرت نہیں پڑ رہی ہے کہ اٹھ کے کہہ دیں حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح نہ محمد حنیف کے لوگوں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور کوئی بندہ اٹھ کے نہیں ان کو کہتا ہے کہ حضرت صاحب یہ کس طرح شرک تم نے جماعت کے اندر، مومنوں کی جماعت کے اندر تم نے شرک داخل کر دیا، ذرا تمہارا دل نہیں کانپا ہے، ذرا تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوا ہے۔ پھر بلکہ وہ تو اپنے شرک میں اور بڑھتے گئے، کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی وہ ایک انوکھا معاملہ ہوا ہے، اسی طرح یہ سجدہ بھی انوکھا معاملہ ہوا ہے۔ پھر معجزات کو لے کے آتے ہیں، جس طرح معجزات ہوئے ہیں اس طرح یہ بھی معجزہ ہو گیا ہے، اندازہ لگائیے ان کی کس طرح مت ماری گئی، اس طرح انہوں نے توحید کا مذاق اڑایا، یقین کیجیے۔ پھر کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، بتائیے پھر یہ جو مزاروں پر سجدے کر رہے ہیں، یہ سجدے تعظیمی ہو رہے ہیں، پھر ان کا کیا قصور ہے اگر یہ مفسرین اس طریقے سے شرک عقیدے بیان کریں؟ تو اصل میں ان تفسیروں کے اندر انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے ہیں، دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان مفسرین کے بارے میں کہ یہ وہ کھیتی ہے جو اپنی یہ وہ باڑ ہے جو اپنی کھیتی کو کھا گئی، یہ وہ مالج ہیں جنہوں نے اپنے مریض کو خود انجیکشن دیے ہیں زہر کے۔ کاش یہ تفسیریں نہ کرتے اور کتاب اللہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو اتنی گمراہی نہ پھیلتی، یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔